الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں درود پاک آگے پیش کریں پڑھ اللہ ومولانا محمد وعلى آله صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان مدت اسلامیہ، ہم جس نورانی اور عرفانی مجلس میں بیت حاضر کر رہے ہیں، اس کو نسبت ہے اللہ کے دو ولی. ایک ہے پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا شیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی و عبادت اللہ تعالی، اور دوسرے ہیں سید الانبیاء امام الاولیاء حضرت سیدنا شاہ علی اللہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی. یہ دو بزرگان دین کی نسبت سے یہ مجلس کا انعقاد کیا گیا، اور تقریباً 10 بجے سے لے کر کے 12:30 بج گئے ہیں. یقین بات یہ کہہ رہی اچھے اچھے لب و لہجے میں آپ نے ان خاصان خدا کی مدح سرائی، نعتیں منقبتیں ذکر سماعت کیے. میں تقریر کے لیے نہیں، بس صرف اس حیثیت سے کھڑا ہو گیا ہوں کہ اس محفل میں شرکت ہو جائے، اس لیے کہ آپ لوگوں نے سن کے شرکت کی ہے اور یہ میرے برادری والوں نے سنا کر کے شرکت کی ہے، تو میں دونوں ہو جاؤں، سن کر بھی شریک ہو جاؤں، سنا کر کے بھی شریک ہو جاؤں، تاکہ میری نجات. عزیزان ملت اسلامیہ، بڑی دیسی کے ساتھ چونکہ یہ خانقاہ عالیہ شرعیہ جلالیہ منارہ شریف میں ایک سلسلہ ہے، سلسلہ نیازیہ سلسلہ چشتیہ اور نظامیہ کی شاخ ہے. بڑی عظیم خانقاہ ہے، اور اس خانقاہ کے مجھے روا نیاز اعظم مدار اعظم حضرت سیدنا شاہ نیاز احمد بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چلتا ہے. سرکار نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ چشتی نظامی بھی ہیں اور قادری بھی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان کی زبان سے جو چشتی بھی ہے قادری بھی ہے، دونوں سلسلوں کو، دونوں سمندر کو ملا کر کے جو فیضان جاری کیا ہے وہ آپ کے حوالے کریں. دیکھیے گا حضرت سید قبلہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غوث اعظم کی شان میں کیا کہتے ہیں. فارسی میں شعر لکھا ہے، لیکن میں آپ کو ایسے لب و لہجے میں سناؤں گا تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا. سرکار فرماتے ہیں حضور غوث اعظم کی شان میں بتا دستے یقین اے دل بدستے شاہ جیلانی، بتا دستے یقین اے دل بدستے شاہ جیلانی کی دستے قوت اندر حقیقت دستے اندر حقیقت دستے یزدانی. امیر دستگیر غوث اعظم قطب ربانی، امیر دستگیر غوث اعظم قطب ربانی، حبیب طیب عالم محبوب زہے محبوب بتہ دستے یقین اے دل بدستے شاہ جیلانی کی دستے قوت اندر حقیقت دستے یزدانی. اور آگے فرمایا نشان شان بے
मखनूनी बयाने निशान शान बेटूनी बयाने सिर मखनूनी निशान शान बेटूनी बयाने सिर मखनूनी बसीरत मिस्ल पैगंबर बसीरत मिस्ल पैगंबर बसूरत कहने की ये कोशिश की है, ऐ लोगों अपने हाथ को गौसे आदम के हाथ में दो, अपने हाथ को गौसे आदम का हाथ में दे दो, इसलिए कि उनका हाथ ही नबी का हाथ है, और नबी का हाथ ही नहीं बल्कि नबी का हाथ ऐसा हाथ है जिस हाथ को रब्बुल जलाल कहता है, रब्बुल जलाल कहता है नबी ने तेरा हाथ नहीं दे। इसकी मंजर कशी करते हुए सरकार गौसे आदम ने फरमाया बितह दस्ते यकीन ए दिल बदस्ते शाहे जीलानी कि दस्ते उम्मत अंदर हकीकत दस्ते यकीन ऊपर में अपने मक्ते का शेर पेश किया और फरमाया नयार अंदर जनाबे पाक खुद दिया नयार अंदर जनाबे पाक अद्भुत सिया बायत कि आयत जीत रही बहरे कारोबार करवानी बिदह दस्ते यकीन ए दिल बदस्ते शाह जीलानी कि दस्ते उहबत अंदर हकीकत दस्ते यदानी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया आज भी जरा सा देखें तो सही कि इन औलिया अल्लाह की शान क्या है, उनका मकाम क्या है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया ज्यादा तफसीली गुफ्तगू करने का वक्त नहीं, बस सिर्फ एक नुक्ता मैं आपको बयान करना चाहता हूँ। बड़ी मशहूर और मारूफ मैंने आयत करीमा की तिलावत की, रब्बुल जलाल इरशाद फरमाता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पर चला, दिखा, चला, जो चाहे तर्जुमा कर लो, लेकिन सवाल उठेगा, सवाल पैदा होगा कि सीधा रास्ता है, सीधा रास्ता है क्या? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। और ये ऐसा ज़ाब्ता, ऐसा मक़ूला, ऐसी कुरान की आयत कि रब्बुल जलाल ने अपने प्यारे महबूब से कहा कि ऐ मेरे महबूब आप लोगों के दरमियान ये ऐलान कर दीजिए कि नमाजों में भी इस आयत को सूरह फातिहा की तिलावत किया करें, ला सलाता इल्ला बिल फातिहा, कि नमाज पूरी ही नहीं होगी जब तक सूरह फातिहा न पढ़ा जाए। और सूरह फातिहा की एक आयत है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। फजर पढ़िए इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ज़ोहर पढ़िए इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, असर पढ़िए इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मगरिब पढ़िए इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इशा पढ़िए इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। फजर में आपने कहा अल्लाह सीधे रास्ते पर चला, ज़ोहर में कहा अल्लाह सीधे रास्ते पर चला, असर में कहा अल्लाह सीधे रास्ते पर चला, मगरिब में कहा अल्लाह सीधे रास्ते पर चला, इशा में कहा ऐ अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला। सवाल पैदा होता है कि सीधा रास्ता है क्या? ए रब्बुल जलाल हम सीधे रास्ते पर चलने को तैयार है। ए परवरदिगारे आलम तू ही बता दे सीधा रास्ता कौन सा है, किस पर रास्ते पर चले। तू आगे बढ़ती है और कहती है इन मेरा रास्ता मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, सीधे रास्ते पर चला। और सीधा रास्ता कौन सा है? अरे सीधा रास्ता उन्हीं लोगों का है जिस पर अल्लाह का इनाम है। ये भी बता दे अल्लाह का इनाम किस पर है?
اب اس کی امپورٹنس سمجھیے، یہ اتنا امپورٹنٹ پیغام ہے کہ ظاہر سی بات ہے اگر ہمیں لکھنؤ جانا ہے، اگر ہم صحیح راستہ نہیں پکڑیں گے تو لکھنؤ پہنچ سکتے ہیں۔ ارے بھائی لکھنؤ ہے پشچم میں، ہم نکل جائیں پورب میں، پورب میں نکل جائیں گے تو کاشی آ سکتا ہے، گورکھپور آ سکتا ہے، لکھنؤ نہیں آ سکتا۔ لکھنؤ جانے کے لیے ہمیں وہاں کا سیدھا راستہ پکڑنا ہو، ہمیں پشچم کی طرف سفر کرنا ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور سیدھا راستہ وہ ہے ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہے۔ انعام کس پر ہے؟ نبیوں پر اللہ کا انعام ہے، صدیقین پر اللہ کا انعام ہے، شہداء پر اللہ کا انعام ہے، صالحین پر اللہ کا انعام ہے۔ یہ رب ذوالجلال ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کہاں ایسے ہی کرنا ہے کہ اللہ کا انعام حضرت آدم آدم میں راستے پکڑو، حضرت شیپ پر اللہ کا انعام ہے، شیپ کے راستے پکڑو، یہود پر اللہ کا انعام ہے، یہود کے راستے پکڑو، نوح پر اللہ کا انعام ہے، نوح کے راستے پکڑو، ابراہیم پر اللہ کا انعام ہے، ابراہیم کے راستے پکڑو، حضرت اسماعیل پر اللہ کا انعام ہے، ابراہیم کے راستے پکڑو، حضرت موسیٰ پر اللہ کا انعام ہے، موسیٰ کے راستے پکڑو، عیسیٰ پر اللہ کا انعام ہے، عیسیٰ کے راستے پکڑو، اور جب ہم نبی سے آ جائے، حبیب اللہ آ جائے، ان پر اللہ کا انعام ہے۔ نبی آخر الزمان اللہ کے حبیب خاتم النبی جی، خاتم الرسول، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو رب ذوالجلال کی مشیت جواب دیتی ہے کہ آج اشارت نہیں ہے، اے لوگوں پریشان نہ ہونا، اس لیے کہ باب رسالت اور نبوت میں بند رہا ہوں، لیکن باتوں کی جیسیت کھول رہا ہوں، بابیں شہدائیت کھول رہا ہوں، بابیں تاریخیت کھول رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہاں ان کے اجر اللہ کا انعام ہے، ان کے راستے پکڑو، عمر فاروق اعظم پر اللہ کا انعام ہے، یہ صدیقین کی جماعت ہے، صحابہ کی جماعت ہے، صحابہ کی جماعت پر اللہ کا انعام ہے، ان کے بجائے ہوئے راستے پکڑو اور آگے بڑھیے۔ شہداء میں کون آتے ہیں؟ حضرت امام حسین کے راستے پر، یہ عمر اللہ کا انعام ہے، ان کے بجائے ہوئے راستے پر چلو۔ اور میں اب آتا ہوں جن کی مجلس سے اوپر، آگے کہا والصالحین، اور اللہ کا انعام صالحین پر ہے۔ اور صالحین کون ہوتے ہیں جانتے ہیں؟ ان کی پہچان اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں کرایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن۔ وہ لوگ صالحین کی پہچان وہ ہے، صالحین وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، اعمال صالحات کیا، پروردگار عالم نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ ان پر بھی اللہ کا انعام ہوتا ہے، صالحین پر بھی اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ رب ذوالجلال نے یہ اشارہ دیا، اے لوگوں ادھر ادھر کی باتوں پر دھیان مت دینا، اگر تمہیں سیدھے راستے پر چلنا ہے، جن پر میرا انعام ہے ان لوگوں کے راستے پر چلنا، یعنی کہ جیسے آدم کے راستے پر چلنا، غیر بغیرہ کے راستے پر چلنا، نظام الدین محمود الہی کے راستے پر چلنا، قربان صاحب کی مدائی کے راستے پر چلنا، آرام کی نبی کے مدائی کے راستے پر چلنا، مخلوق کے تحریر کو نائی کے مدائی کے راستے پر چلنا، اور یہ کاملین کے مدائی کے راستے پر چلنا۔ اور ایسا کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت عالم الغیب والشہادہ ہے، عالم الغیب والشہادہ۔ رب ذوالجلال جانتا تھا کہ کچھ ملا آئیں گے، مسلح تسبیح دکھائیں گے، تو ان کے مسلح اور تسبیح کو نہ دیکھنا، بلکہ دیکھنا کہ ان پر اللہ کا انعام ہے یا نہیں، ان پر اللہ کا انعام ہے یا نہیں۔ اسی لیے پوری شناخت بتا دی کہ دتون لے کر بھی ڈرائیں گے، تسبیح لے جا کے ڈرائیں گے، اور کیا کہیں گے؟ آئیے ذرا اللہ اس کے رسول کی بات ہے،
جب یہ کہے تو کہنا پہلے اپنے اوپر اللہ کا انعام دکھا، کیونکہ رب ذوالجلال نے کہا ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنا ہے جن پر اللہ کا انعام ہے۔ اب انعام انہی اولیاء کاملین پر ہے، اسی لیے تو ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ عزیز عالم، اور ایک بات اور بتا دوں، نماز سب پڑھتے ہیں، ایک بڑا لطیف سا نقطہ بس اولیاء کاملین کی شان میں دیکھیے گا، بڑا لطیف سا نقطہ بھی یاد آیا۔ نماز سب پڑھتے ہیں، ہمیں روایتوں میں ہے کہ ابلیس سے زیادہ کسی نے سجدہ نہیں کیا، ہمیں کروڑوں برس عبادت کیا اس نے، سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ کرتا رہا، نتیجہ کیا نکل کے آیا؟ اللہ کا انعام نہیں۔ تو سجدوں پر نہیں جانا ہے۔ بہت بڑا نمازی ہو تو ہمیں سے نماز سجدوں کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں ان کے حج کو نہیں دیکھنا ہے۔ حالانکہ نماز پڑھنا بھی سیدھا راستہ ہے، زکوٰۃ دینا بھی سیدھا راستہ ہے، روزہ رکھنا بھی سیدھا راستہ ہے، اعمال صالحہ کرنا بھی سیدھا راستہ ہے، والدین کی فرما برداری کرنا بھی سیدھا راستہ ہے۔ لیکن اے رب ذوالجلال، تو نے یہ مقید کیوں کر دیا، تو نے یہ ہدایت کیوں کر دیا؟ تو رب ذوالجلال کی مشیت یہی جواب دے گی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری عبادت اس طریقے پر کرو جیسے میرے محبوب بندوں نے کیا ہے، جیسے میرے محبوب بندوں نے کیا ہے۔ ایسے نہیں کہ بس تم سجدہ کرتے جا رہے ہو، بلکہ میں سجدہ ایسا کرانا چاہتا ہوں جیسے میرے نبیوں نے کیا ہے، جیسے صدیقین نے کیا ہے، جیسے شہداء نے کیا ہے، جیسے صالحین نے کیا ہے۔ عزیزان، اور یہ محبت بس آخری دن ہم محبت کرتے ہیں غوث اعظم سے اور یہ کام نہیں ہے، اور کہ ہم سنیوں کا مقدر ہے، ہم سنیوں کا مقدر ہے کہ ہم اپنی محبت کا مرکز ان اولیاء کاملین کو بناتے ہیں۔ اور کیوں بناتے ہیں وہ بھی سنیے گا بڑی تیزی کے ساتھ۔ میں آپ کو ایک حدیث سنا کر کے، بخاری شریف کی ہے، بخاری شریف کی، ایک اعرابی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار میں حاضر ہونے کے بعد جو محبت کرتے ہیں اس کے وجہ میں لوجی بتا رہا ہوں، نقلی دلیل دے رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اعرابی داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد رسول کائنات سے سوال کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، بس آپ یہ بتا دیجیے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ رسول کائنات نے جب اعرابی کا سوال سنا، اپنی آنکھوں کو بند کیا، غالباً ظہر یا عصر کا وقت تھا، آپ مسجد نبوی تشریف لے گئے، نماز سے فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد مسجد نبوی کے ذہن میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، وہ اعرابی، وہ سائل، وہ سوال کرنے والا شخص کہاں گیا جو قیامت کے بارے میں سوال کر رہا تھا؟ وہ اعرابی کہاں گیا جو ابھی قیامت کے بارے میں سوال کر رہا تھا، پوچھ رہا تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ وہ اعرابی بھی نماز پڑھا تھا، فوراً کھڑا ہو گیا، اے اللہ کے رسول، آپ کے کرنے نام تو میرے والدین قربان، میں ہی وہ سائل ہوں، میں ہی وہ شخص ہوں جس نے یہ سوال کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواحے مبارک کھلتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، او اعرابی، ذرا یہ تو بتا کہ تو یہ سوال تو کر رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی، لیکن ذرا یہ تو بتا کہ تجھے قیامت کے لیے تیاریاں، تمہیں قیامت کے لیے تیاریاں کیا کرنی ہے؟ اے سنی مسلمانوں، ابو اعرابی کا جواب سنیے گا اور اپنی محبت کرنے کی وجہ کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کریے گا۔ وہ اعرابی اب کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس زیادہ نماز کا ذخیرہ نہیں ہے، میں نے زیادہ روزے نہیں رکھی ہیں، نہ میں اتنا مالدار ہوں کہ راہ خدا میں زیادہ مال خرچ کر پاتا، نہ میں اتنا طاقتور ہوں کہ نوافل زیادہ ادا کر پاتا، میرے پاس زیادہ اعمال صالحہ نہیں ہے، لیکن اے اللہ کے رسول، ایک بات ہے، ایک بات ہے۔ رسول کائنات نے پوچھا، اور کیا بات ہے؟ کہا، اللہ کے رسول، جس دن سے آپ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے کر کے میں مسلمان ہوا ہوں، تب سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت کی سنت یا تم کھل رہا ہے یا ہوا ہے،
ہمارے